آج کا واقعہ بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز ہے۔ شوہر کی نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوگا؟ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ایک گاؤں میں دلشاد نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ دلشاد حسین اور خوش شکل تھی، لیکن اس کی طبیعت نہایت مغرور اور ضدی تھی۔ اس کا شوہر عثمان ایک نہایت دیندار اور نیک دل انسان تھا۔ عثمان دلشاد سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن دلشاد ہمیشہ اس کی محبت اور احسان کو نظر انداز کرتی اور اسے کم تر سمجھتی تھی۔ دلشاد کو اپنی خوبصورتی اور آزاد خیالی پر بڑا ناز تھا۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی اور اس کے کہنے کے خلاف عمل کرتی۔ عثمان نے کئی بار دلشاد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنے فرائض کو نبھانا ہوگا، لیکن دلشاد ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ایک دن عثمان نے دلشاد کو کہا، دلشاد، تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ شوہر کا احترام دین کا حکم ہے۔ اگر تم اس روش پر چلتی رہو گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دلشاد نے ہنس کر کہا، مجھے نصیحت مت دو، اپنی فکر کرو، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی۔ عثمان نے دل برداشتہ ہو کر خاموشی اختیار کر لی اور دعا کرنے لگا کہ اللہ دلشاد کو ہدایت دے۔ ایک رات دلشاد نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بڑی پارٹی میں جانے کا منصوبہ بنایا۔ عثمان نے دلشاد کو منع کیا، دلشاد، رات کا وقت ہے، یہ جگہ سنسان ہے اور موسم بھی خراب ہونے والا ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن دلشاد نے عثمان کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا، تمہاری روک ٹوک مجھے پسند نہیں، مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ رات گہری تھی اور دلشاد اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک سنسان جنگل کے قریب خراب ہو گئی۔ اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا اور بارش کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ دلشاد اور اس کی سہیلیوں نے مدد کے لیے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں موبائل سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلیں تو اچانک جنگل سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں نہایت خوفناک تھیں، جیسے کسی جانور کی دھاڑ ہو۔ سب سہیلیاں خوف سے کانپنے لگیں۔ دلشاد کے دل میں عثمان کی باتیں گونجنے لگیں، رات کو باہر جانا ٹھیک نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اچانک ایک جھاڑی سے کسی جانور کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ قریب آتا جا رہا تھا اور سب کی چیخیں نکل گئی۔ دلشاد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں کسی چیز میں الجھ گئے، وہ گر گئی۔ اس کی سہیلیاں خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگیں، لیکن وہ سایہ دلشاد کی طرف بڑھتا گیا۔ صبح ہونے پر گاؤں کے کچھ لوگ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ انہیں وہاں ایک گاڑی کھڑی ملی اور قریب ہی دلشاد اور اس کی سہیلیوں کی لاشیں ملیں۔ ان کے جسموں پر درندوں کے حملوں کے نشان تھے۔ یہ خبر جب عثمان تک پہنچی تو وہ غم سے نڈال ہو گیا، لیکن اس نے صبر کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ واقعہ گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ سب کو یہ احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ دلشاد کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ غرور، ضد اور شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، دین کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور غرور کو ترک کر کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔